سورہ آل عمران رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر ہے 145 اور چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے، چھٹا رکوع جاری ہے، چھٹے رکوع کی دوسری آیت ہے، چوتھا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ وما كان لنفس، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان تموتا کہ اسے موت آئے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، کتابا مؤجلا اور وہ بھی لکھا ہوا ایک مقرر وقت، یعنی کسی نفس کو اللہ کے حکم کے بغیر اور مقررہ وقت آنے کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ ومن یرید ثواب الدنیا، جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہے، نؤتہ منہا ہم اس کو دنیا دیں گے، ومن یرید ثواب الآخرہ جو آخرت کا بدلہ چاہے گا، نؤتہ منہا ہم اس کو دیں گے، وسنجزی الشاکرین اور ہم ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے احسان ماننے والوں کا، شکر گزاروں کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ اور بہت سے پہلے نبی گزرے، بہت سے نبی قاتل معه جن کے ساتھ قتل کرتے رہے، لڑائی میں، جنگ میں شامل ہوتے رہے ان کے ساتھ، ربیون خدا طلب، ربانیین جس کو کہتے ہیں، خدا طلب آدمی جن کے یعنی جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں، وہ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہو کر جنگ کرتے رہے کفار کے خلاف، دشمن کے خلاف، کثیر بہت زیادہ، فما وہنوا پھر نہ وہ ہمت ہارے، یعنی سست ہوئے، لما اصابہم کچھ تکلیف پہنچنے کی وجہ سے، ظاہر انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جس کے نتیجے میں اس پر سستی آ جاتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ فما وہنوا لما اصابہم، تو وہ سست نہ پڑے، نہ ہارے اس کچھ تکلیف پہنچنے کی وجہ سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ یا صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ وما کان قولہم اور ان کا اس کے علاوہ اور کوئی قول نہیں تھا، الا ان قالوا کہ وہ یہی کہتے تھے، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا فی امرنا اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں وہ بھی ہم بخش دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدم ثابت قدم رکھ، وانصرنا اور ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا دنیا کا بدلہ بھی، وحسن ثواب الآخرہ اور آخر کا اچھا بدلہ بھی، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ زخمی ہونے کی وجہ سے جو صحابہ جو ہے سست پڑ گئے، تھوڑے سے کمزور سے ہو گئے، حوصلے پست ہو گئے، جس کی بنیادی وجہ منافقین کی شور و غوغا اور ان کی جو باتیں اور ان کے مختلف قسم کے نعرے اور مختلف قسم کے دعوے، تو جس کی وجہ سے ذرا بعض صحابہ پریشان سے ہو گئے کہ اب کیا کریں، حواس باختہ ہو گئے کہ اب کیا کریں۔ اور ظاہر ہے میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جب کسی آدمی کو اچانک سے اپنے والد کی خبر، جو موت کی خبر ملتی ہے، تو اس کے ہوش نہیں رہتے، اس کا ہوش نہیں رہتا۔ تو یہ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرمائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما کے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان بھی بالکل خاموش، حضرت علی بھی بالکل، یعنی یوں سمجھے کہ سب کے حواس باختہ ہو گئے، کیا ہو گیا، ہم کیا کریں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ دیا، اور انہوں نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں روایت میں آتا ہے، یہ بھی روایت ارشاد فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا کہ اب یہ آیت اتر رہی، اب یہ آیت اتر رہی، کیونکہ حقیقی مصداق، حقیقی موقع تو یہی تھا۔ وہ تو پہلے ایک فرضی بات تھی جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آنے کی وجہ سے بعض صحابہ میں خبر پھیل کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، رحلت فرما گئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر صحابہ کو جمع کیا اور پھر دین کا امور سنبھالے، آگے نظام کو آگے بڑھایا۔ بہرحال اس پر مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے جہاد کے کافروں کے ساتھ مقابلے کے اصول بتلائے اور مسلمانوں کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ آپ لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ منافقین نے یہ بات پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، فرمایا اللہ کے حکم کے بغیر جب تک مقررہ وقت نہ آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کوئی بھی اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرمائیں گے، تب فرمائیں گے جب اللہ کا حکم آئے گا۔ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ کتاب مؤجلہ، ایک تو اللہ کا حکم، اور یہ اللہ کے حکم کے ساتھ لازم ملزوم، کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہی ہے کہ اللہ نے یہ وقت مقرر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کی موت اس وقت آئے گی، بس۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب وقت مقرر آ جائے اس وقت نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، بالکل عین اسی وقت پر کام تمام۔ اور پھر فرمایا وَمَن، اب دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا بدلہ چاہے گا، دنیا کے لیے کام کرے گا، دنیا کی خاطر جدوجہد کرے گا، آخرت کو نہیں دیکھے گا، تو ہم اس کو دنیا تو دے دیں گے۔ لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں، آخرت میں پھر اس کا کوئی، اور کہا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، جو آخرت کا حصہ چاہے گا، آخرت کا ثواب چاہے گا، آخرت کی فکر کرے گا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اس کو بھی دے دیں گے۔ اور فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، کہ جو آخرت کا بدلہ چاہیں گے، آخرت کا ثواب چاہیں گے، ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ کہ جو صحابہ پر ایک الزام لگایا گیا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ صحابہ سے ایک اجتہادی جو غلطی ہوئی تھی، تو اس میں
صحابہ کرام آخرت چاہتے تھے، مال غنیمت چاہتے تھے، اور مال غنیمت بھی جہاد کا ایک جزو ہے، مال غنیمت بھی جہاد کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ تو اس سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہ دنیا کا بدلہ چاہ رہے تھے، بلکہ وہ آخرت کا بدلہ چاہ رہے تھے۔ اور جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مال غنیمت تو ہے ہی اللہ اس کے رسول کا ہے، اور ایک مقررہ حصہ ان کو ملے گا، اس کے علاوہ تو ان کو کچھ نہیں مل سکتا، چاہے جمع کریں یا نہ کریں، جہاد میں جو شریک ہے اس کو اس کے مطابق حصہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام دنیا کی طلب میں تھے، بلکہ یہ جو ثواب الآخرہ، یہ آیت صحابہ کرام کا مصداق بنتی ہے، اور کہا کہ اللہ ان کو بدلہ دیں گے۔ اور پھر کہا صحابہ مسلمانوں کو سمجھایا، صحابہ کرام کو اور ان کی وساطت سے آنے والے سارے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو کہ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، صحابہ کہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو کر یا جہاد کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ خدا طلب، ان کے ساتھ اللہ والے بندے جو ان کو ماننے والے تھے، ان کے ماننے والے، وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے ساتھ جہاد و قتال کرتے رہے، کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ پھر جب ان پر کوئی مصیبت آئی تو جو واقعی ربیون، ربانیین جس کو کہتے ہیں، وہ تھے تو وہ سست نہیں پڑے، ان پر پریشانی آئی، مصیبتیں آئیں اللہ کے راستے میں، تو اس پر وہ سست نہیں پڑے، کمزور نہیں پڑے، بلکہ ان کے حوصلے اسی طرح بلند رہے۔ اور پھر کہا کہ وما ضعفوا، جو انسان حوصلہ چھوڑ دیتا ہے، کہا حوصلہ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا، کہا وما استکانوا، اور یہ بھی نہیں کہ دیکھا کہ پھر دوسرا بندہ دبا رہا ہے، بڑے جو ہے نا وہ کافروں کی حکومت والے یا بڑے جو ہے وہ دبا رہے ہیں، اس کی وجہ سے میں دب جاؤں گا اور کلمہ حق جو دین کا کلمہ ہے وہ میں چھوڑ دوں گا، کہا ایسا نہیں۔ وما ضعفوا وما استکانوا، دبے بھی نہیں ہے کہ دین حق کی بات چھوڑ دی۔ اب دیکھیں نا، جب نجاشی کے پاس مسلمانوں کا وفد گیا تو انہوں نے بلایا سامنے، کیا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو کلمہ حق بالکل واضح کھول کر صحابہ کرام نے بیان کیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجا کرتے تھے، صحابہ کرام کا مقاصد بنا کر بھیجا کرتے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ سارے میرے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے اس بات سے خوف زدہ نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے، دبے نہیں کہ میں ذرا کوئی ملا جلا کو بات کر دوں تاکہ میرے خلاف نہ کوئی ہو جائے۔ کیا ایسی بات نہیں ہے، جو حق بات ہے، جو سچ بات ہے، وہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خوف و خطر کے صحابہ کرام نے بالکل واضح طور پر بیان کیے۔ اور یہی جو سنت ہے، یہی طریقہ صحابہ کرام سے پہلے انبیاء کرام کے جو حواریین تھے، جو ان کے جو ماننے والے تھے، سچے طور پر ماننے والے تھے، ان کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اور کہا کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مصیبت آئی اور مصیبت پر انہوں نے صبر کیا، تو مصیبت پر جب صبر کریں گے تو اسی کو تو ثابت قدمی کہتے ہیں۔ مصیبت آئی ادھر سے بھاگ گئے تو ثابت قدمی نہ ہوئی، نہ یہ صبر ہوا۔ صبر ہوگا تو ثابت قدمی بھی ہوگی کہ صبر کریں گے مصیبت پر، کہ بھاگیں گے نہیں، راستہ چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، اللہ کے دین کے لیے، وہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور پھر کہا کہ ان کی یہ مجاہدین کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو یہ دعائیں سکھلائی جا رہی ہیں۔ ہمارا ہر ایک فوجی، ہر ایک جو محافظ ہے، ہر ایک جو سولجر ہے، وہ ایک مجاہد ہے، تو ان کو یہ دعائیں ہمیشہ طور پر یاد رہنی چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو اس صورت میں ان کو ان کی زبانوں پر یہ دعائیں ہونی چاہیے۔ اور یہ دعائیں صرف ہمارے لیے نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو ہم سے پہلے انبیاء کرام تھے، ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے، ان کی زبانوں پر بھی یہ دعا ہوتی تھی۔ کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی زیادہ گناہ گار ہوگا اور کافروں توبہ نہیں کی ہوگی اس نے، تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے گا، بخشش اللہ سے کروائے گا، تب اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی۔ اور پھر کہا کہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، ظاہر ہے انسان جب جہاد کر رہا ہوتا ہے، قتل و قتال ہے، تو اس میں آدمی سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے،
نہ چاہتے ہوئے بھی زیادتی ہو جاتی ہے، تو کہا کہ اس کی بھی اللہ سے معافی مانگو کہ اس آدمی قتل کرنے کے لائق نہیں تھا، اس آدمی کو اتنی سزا دینے کے لائق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کو اتنی سزا دی ہے ناسمجھی میں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اسراف ہو گیا، زیادتی ہو گئی، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ اور پھر کہا وثبت اقدامنا، اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے اور اللہ کی مدد پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرسٹ پرائرٹی، پہلی نظر اس کی اللہ کی مدد کی طرف جاتی ہے، دوسرے نمبر پر پھر وہ اسلحہ، اپنی فوج، اپنی سوسائٹی، اپنی ٹریننگ، اپنے طریقہ کار، اس سب پر اس کی تیاری نظر جاتی ہے، لیکن سب سے پہلی نظر جو ہے وہ اس کی اللہ کی مدد کی طرف جاتی ہے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور میری مدد فرما کافر قوموں کے مقابلے میں، کہ اللہ کی مدد ثابت قدم رہے گا اور اللہ سے بخشش مانگتا رہے گا تو اللہ اس کی مدد بھی کریں گے۔ پھر کہا کہ جب جو لوگ یہ دعا مانگتے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، کہ اس کو اللہ دنیا بھی دیتے اور آخرت بہترین دیتے۔ دیکھو دنیا کے ساتھ حسن نہیں آیا ہے، دوسری جگہ پر ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کی بھی آخرت کی زندگی بھی اللہ اچھی فرمائیں گے، لیکن یہاں پر حسن ثواب الآخرہ مطلب کیا ہے کہ دنیا کی بہتری ہے، بہتری ہے، لیکن اصل بہتری، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اصل زیادہ ضرورت، زیادہ اچھے اعمال کی، یعنی اچھے ٹھکانہ کی زیادہ ضرورت، کیونکہ آخرت میں زیادہ رہنا ہے۔ جو جنت میں جائے گا وہ زیادہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں جائے گا وہاں پر زیادہ رہے گا، اس لیے وہاں کا ٹھکانہ بہتر ہونا یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ حسن ثواب الآخرہ، کہ بہترین ٹھکانہ، بہترین ثواب ان کو آخرت میں ملے گا، اور کہا کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ، اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، اور کوئی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم اور مقررہ وقت نہ آ جائے۔ ومن يرد ثواب الآخرہ ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو کوئی بدلہ چاہے گا دنیا کا ہم اس کو بدلہ دیں گے۔ ومن يرد ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، جو کوئی بدلہ چاہے گا آخرت کا ہم اس سے بدلہ دیں گے ہم اس کو۔ وسنجزی الشاکرین، ہم ان قریب ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو، احسان کرنے والوں کو، احسان کرنے والے نہیں، احسان ماننے والے۔ ظاہر ہے جو احسان مانتا ہے وہی شکر گزار ہوتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور بہت سے نبی جن کے ساتھ ہو کر لڑے بہت سے اللہ کے ماننے والے، اللہ والے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، پھر وہ ہمت نہ ہارے جو کچھ ان کو تکلیف پہنچی، فی سبیل اللہ کے راستے میں۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہ وہ سست ہوئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ وہ دبے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں، ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور کچھ نہیں بولتے تھے وہ ان کا، اس کے علاوہ ان کا کوئی قول نہیں ہوتا تھا، الا وہ مگر وہ کہتے تھے، ان قالوا، کہتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بخش دے، واسرافنا فی امرنا، جو زیادتی ہم سے ہوئی ہمارے کام میں، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور مدد فرما، ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، یہاں پر پڑھنے میں ذرا بعض اوقات ہم غلطی ہوتی ہے، فآتا پڑھ لیتے ہیں، تو یہ آپ حمزہ پر بھی کھڑی زبر ہے، تا پر بھی کھڑی زبر ہے، تو اس لفظ کو پڑھیں گے فآتاہم اللہ، فآتاہم اللہ، پھر اللہ نے ان کو دیا ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، یعنی یہ ہے کہ جو آخرت چاہے گا، آخرت کے لیے کوشش کرے گا تو یعنی اس کو دنیا نہیں ملے گی، اللہ دنیا بھی دیں گے اور آخرت کا اس سے بھی زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ وحسن ثواب الآخرہ، ثواب الآخرہ، اور خوب ثواب آخرت کا، یعنی بہتر ثواب آخرت کا۔ اللہ يحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم،
اللهم باعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ينقي الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه